حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی منزلہ کشتی بنائی، کتنے اہل ایمان اس میں سوار تھے، کتنے دن تک کشتی میں رہنا پڑا، کس جگہ کشتی سے باہر آئے، عذاب الہی میں ایک بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ طوفان سے پہلے آپ مسلسل اپنی قوم کو واعظ و تبلیغ کرتے رہے، جس کے جواب میں ان کی قوم انہیں سخت ترین اذیتیں دیتی رہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑی۔ حضرت نوح علیہ السلام مسلسل 950 سال تک اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دیتے رہے اور رات کی تنہائیوں میں اپنے رب سے قوم کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے، لیکن اس طویل ترین جدوجہد میں ان کے اہل خانہ سمیت صرف 80 افراد ایمان لائے۔ آخر کار وہ لمحہ بھی آ گیا جب آپ نے قوم سے مایوس ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنی معروضات پیش کر دیں۔ انہیں سورہ نوح کی آیت 5 سے 20 کے درمیان بیان کیا گیا ہے۔ ان گزارشات کے بعد انہوں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی۔ کشتی بنانے کے حکم سے متعلق علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ بعض بزرگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم بھی فرمایا کہ فلاں درخت اگاؤ جس کی لکڑی سے تم کشتی بنا سکو، تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اس سے کاٹ کر اس کے ہموار تختے بنائے۔ اس کام میں بھی ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگ گیا۔ محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ حضرت سوری رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی ساگوان کی تھی، دوسرے قول کے مطابق وہ صنوبر کے درخت کی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 اور چوڑائی 600 گز تھی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشتی کی لمبائی 600 گز اور چوڑائی 300 گز تھی۔ ایک اور قول کے مطابق لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ مفسرین کے درمیان لمبائی اور چوڑائی میں تو اختلاف ہے، لیکن کشتی کی اونچائی سے متعلق سب متفق ہیں کہ وہ 30 گز اونچی تھی اور اس میں 3 منازل تھیں، جبکہ ہر منزل 10 گز کی تھی۔ سب سے نچلی منزل عام حلال جانوروں اور وحشی جانوروں کے لیے، درمیانی انسانوں کے لیے اور بالائی منزل چرند پرند کے لیے مختص کی گئی۔ کشتی کا دروازہ چوڑائی میں تھا، اس کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی، گویا وہ کشتی آج کل کے زمانے کی عظیم آبدوز تھی۔ حضرت سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصوں اور نیچے ہر جگہ اچھی طرح تارکول مل دینا تاکہ پانی اندر نہ آ سکے، اور کشتی کا سامنے کا حصہ اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو ہنستے، مذاق اڑاتے، پھپتیاں کستے اور کہتے، اے نوح علیہ السلام، اس کشتی کو تم چلاؤ گے کہاں؟ کیونکہ یہاں تو دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ کوئی کہتا معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام اس کشتی کو ریتلے صحرا میں چلائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی جانب سے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، اور ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے، اور جس شخص پر بھی عذاب آئے گا وہ اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا اور اس پر دائمی عذاب اتارا جائے گا۔ کشتی تیار ہو چکی تھی، اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑے سوار کر لو، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات ہو چکی ہے، اور سب اہل ایمان کو بھی جن کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے ہر ذی روح مخلوق کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ کشتی میں نباتات بھی رکھے گئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اہل خانہ کی کل تعداد مرد اور خواتین ملا کر 80 تھی، جبکہ بعض نے اس سے بھی کم تعداد بتائی ہے۔ ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو ایمان لائے تھے، اور ان کے نام حام، سام اور یافس تھے، اور ان کی بیویاں، اور ان میں یام کی بیوی بھی شامل تھی جسے کنعان بھی کہا گیا۔ وہ کافر تھا اور اسی طوفان میں غرق ہوا، جبکہ اس کی بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو کشتی میں سوار کروا کے اس کے دروازے سختی سے بند کر دیے اور خود عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ ابھی کشتی میں سوار ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے ہونے والی قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا لے جانے کے در پے تھی، گویا قیامت کا منظر تھا۔
ऊंचे से ऊंचे पहाड़ भी डूबते चले जा रहे थे। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उन्हें और उनके साथियों को अपने दामन में समेटे अल्लाह के हुक्म से और उसकी हिफाजत में खतरनाक और बिफरी मौजों के दरमियान रवां दवां थी। वरना इतने तूफानी पानी में लकड़ी की कश्ती की हैसियत ही क्या है। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक दूसरे मकाम पर बतौर एहसान फरमाया, और जब पानी में तुग़यानी आ गई तो उस वक्त हमने तुम्हें कश्ती में सवार कर दिया ताकि इससे तुम्हारे लिए नसीहत और यादगार बना दे, और ताकि याद रखने वाले कान इसे याद रखें। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि 80 अफराद तकरीबन 150 दिन तक कश्ती में मौजूद रहे। फिर अल्लाह ताला ने कश्ती का रुख मक्का मुकर्रमा की जानिब फेर दिया तो 40 दिन वो बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाती रही। इसके बाद उसका रुख जबले जूदी की तरफ फेर दिया गया। यहाँ पहुंचकर वो ठहर गई। हजरत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि कौमे नूह के ये अफराद रजब की 10 तारीख को कश्ती में सवार हुए और 150 दिन तक पानी में रहे, जिनमें से 1 माह जबले जूदी पर ठहरे रहे। फिर मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को कश्ती से बाहर आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जूदी पहाड़ से नीचे उतरे और एक बस्ती तामीर की जिसका नाम सानेंद रखा गया। इसी दौरान एक मर्तबा सुबह सोकर उठे तो हर शख्स की जबान बदल चुकी थी, यानी कुल 80 जबानें वजूद में आ चुकी थीं। लोग एक दूसरे की जबान नहीं समझ पा रहे थे। उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम सबकी जबानों को समझते और हर एक की तर्जुमानी फरमाया करते थे।